صلى عليك الرحمن. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں عرفان محمود برق صاحب، جن کی ایک موٹیویشنل کہانی ہے، ایک داستان ہے. ناظرین، عرفان محمود برق صاحب پہلے قادیانی تھے اور پھر خدا کی ذات نے کرم کیا، یہ مسلمان ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے جو دادا تھے نا جی، پڑھے لکھے نہیں تھے. بچپن کے زمانے میں ان کی پیدائش قادیان کی ہے. یہ ضلع گرداسپور ہے، بھارت کا ایک صوبہ ہے. وہاں پہ پیدا ہوئے، وہیں سے وہ سلسلہ چلا. ان کے والدین جو تھے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، بچپن کا زمانہ تھا. تو مرزا قادیانی، اس نے خود کو اللہ کا نبی کہا، رسول کہا، اور یہ اس نے انگریزوں کے کہنے سے معاذ اللہ کے نبی کی عزت پہ اٹیک کیا اور عقیدہ ختم نبوت پہ ناپاک حملہ کیا. وہیں سے میرے دادا نے اس کو قبول کر لیا، بلیو کر لیا اس کے دعووں پہ. اس کے بعد سلسلہ چلا، ان کی شادی ہوئی وہیں پہ. میرے والد صاحب کی پیدائش بھی قادیان کی ہے. جب پاکستان بنا تو میرے دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کر لاہور میں آ گئے. لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا بہت بڑا مرکز تھا، بیس تھی، اور ہمارے گھر کے اندر ان کے بڑے پروگرامز ہوتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں. اگر میرے دادا ابو کو اس وقت ہندو مت اچھی لگتی، آج ہمارے گھر میں ہندو ہوتے، میں بھی بتوں کو رام رام کرتا جس طرح اپنے بڑوں کو دیکھتا. میرے بڑے اگر عیسائی ہوتے، سکھ ہوتے، بدھسٹ ہوتے، تو میرا مذہب بھی وہی ہوتا. تو مجھے اس پہ دیکھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، ریالٹی کیا ہے. اور اگر کوئی ایسی بات مجھے اللہ رسول کی باتوں کے خلاف مرضیت میں ملے گی تو میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا. امام کعبہ سے پوچھو، وہ بھی یہ کہتے ہیں قادیانی کافر ہے. مسجد نبوی شریف کے امام سے پوچھو، وہ بھی یہ کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں. پوری دنیا کے کسی مسلمان سے پوچھو، وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتا. پھر اللہ نے کرم کیا، میں نے ایک طرف قرآن و حدیث کی اسٹڈی کی اور ان کے تراجم منگائے قرآن پاک کے، ان کی کتابیں منگوائیں. مرزا قادیانی کی تقریباً کوئی 83 کے قریب اس کی بکس ہے، جو روحانی خزائن 23 والیومز میں انہوں نے پرنٹ کر دی. میں نے کچھ ہمارے گھر میں تھیں، باقی میں نے باہر سے جناب نگر سے منگوا لی. لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں نے اس پہ ڈیپلی پڑھا، قرآن و حدیث کی اسٹڈی کی، ساتھ میں نے مرزیت کو پڑھا، انہوں نے ایسی باتیں لکھی اپنی کتابوں کے اندر، یعنی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. نعوذ باللہ، مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکیں، اللہ تعالیٰ کو چور کہا ہے. اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر 20 ہے، پیج نمبر 396 ہے. آپ یقین جانیں، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی غلیظ اور ننگی اور گندی اور بازاری گالیاں بکی تھیں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو. کہیں کہا کہ معاذ اللہ جو محمد رسول اللہ تھے وہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھاتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ اس میں نعوذ باللہ سور کی چربی پڑتی ہے. یعنی کہ ڈائریکٹ عزت رسول پہ اٹیک، اصحاب رسول پہ، اہل بیت اطہار کی عزتوں پہ اٹیک. میں نے بچپن کے زمانے میں خواب دیکھا تھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، سب کے گھروں میں پھل بانٹ رہے ہیں. تو آپ مرزائیوں کے گھر میں نہیں گئے، آپ نے میری طرف نگاہ کرم فرمائی، تبسم فرما دیے، مسکرا دیے، الحمدللہ. یہ میری بیس تھی. اچھا، جب ریئیکٹ ہوا، میرے والد صاحب نے مینٹلی ٹارچر کیا، گھر سے کک آؤٹ کیا، مارا پیٹا، سر پہ ڈنڈے مارے. مرزائی کہتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نن، یہ سارا ان کا ڈرم ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. بھائی جب میں نے اس کو چھوڑا تو پھر مجھ سے بھی محبت کرو نا، نفرت کسی سے نہیں، پھر مجھ سے نفرت کیوں کی؟ یہ سب ان کی 2 نمبری، ان کا ڈرامے بازی ہے یہ ان کا. خیر، بہت انہوں نے مارا پیٹا، گھر سے نکالا، سب کچھ کیا، لالچیں دیں. اللہ نے کرم کیا، میں نے عرض کی چونکہ میری بیس تھی، میں نے گھر والوں کو ایک ہی بات کی اپنے والد صاحب کو. میں نے کہا ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے مسلمان کسی دنیاوی طور پہ عام بندے نے نہیں کیا، کسی مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے نہیں کیا. مجھے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کیا ہے. جسم کے ٹکڑے کر دو، کیا کر دو گے؟ کرو. کیا صحاب رسول نے نہیں قربانیاں کی؟ کیا شہید کربلا حضرت امام حسین نے نہیں قربانی دی؟ تو ہماری یہ لازوال ایک درخشاں تاریخ ہے ہمارے کابرین کی، انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی. اچھا، ان کی تنظیمات ہیں، ان کے بچے ہیں، بچوں کی الگ سے تنظیمات ہیں، نوجوانوں کی الگ سے تنظیم ہے، بوڑھوں کی الگ سے ہے. بچوں کو کہتے ہیں خدام الحمدیہ، نوجوانوں کو بچوں کو کہتے ہیں اطفال الحمدیہ، نوجوانوں کو کہتے ہیں خدام الحمدیہ، اور اس سے جو بڑے ہیں ان کو کہتے ہیں انصار الحمدیہ. تو میں جب اطفال الحمدیہ میں تھا تو ہمارے بڑے ہم سے یہ کہتے تھے کہ آپ مسلمانوں کے بچوں کو قادیانی کرنے کے لیے ہمارے مراکز میں لے کے آیا کرو. ہم لے جاتے. اب آپ آئیڈیا کیجئے گا ان کا طریقہ واردات، غور کیجئے گا. جب بچے وہاں پہ جاتے، ہمارے دوست، ہمارے ہم عمر، یہ وہاں پہ ان کو کھانے کے لیے کینڈیز دیتے، آئس کریم، چاکلیٹس دیتے. ساتھ کہتے بیٹا دیکھو جو کلمہ آپ کا وہی کلمہ ہمارا، تم بھی نماز پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پہ بلیو کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں. چھوٹے سے بچے کو بلاتے ٹریننگ یافتہ کو، کہتے بیٹا اسے کلمہ پڑھ کے سناؤ. ہم نے تمہیں کون سا کلمہ سکھایا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ وہی کلمہ پڑھتا جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں. پھر کہتے جی جب سب کچھ وہی ہے تو بیٹا بتاؤ کہ پھر ہم لوگ مسلمان ہیں کافر ہیں؟ چھوٹا سا بچہ اسے کیا پتا، خالی ذہن ہے، مائنڈ ہے اس کے اندر چاہے جو مرضی غلاظت بھر دو.
وہ کہتا کہ انکل آپ صحیح بات کہتے ہیں، یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں جو آپ کو کافر کہتے ہیں، پاکستان کا آئین غلط ہے جو آپ کو کافر کہتا ہے، آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، آپ تو بڑے اچھے انکل ہیں، آپ تو مسلمان ہیں۔ اس طرح وہ بچپن کے زمانے میں بچوں کے ذہن کے اندر وہ انجیکٹ کرتے اپنے کفریہ نظریات کو، انجیکشن لگاتے۔ اچھا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہی جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، بڑے بڑے کلیدی عہدوں پہ جا کے تعینات ہو جاتے ہیں، قادیانی ڈالرز کے بیگ ان کے پاس لے کے پہنچتے ہیں۔ اچھا یہ پھر یہ طبقہ ان کی فیور کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ مردئی کے کتے کو ماریں، آپ کو چیخ کی آواز امریکہ سے آئے گی، پوری دنیا کا عالم کفر ان کی سرپرستی کرے گا۔ یہ وہی طبقہ ہے کہ جو قادیانی جس کو نوازتے ہیں۔ قادیانیوں کے ہتھ کنڈے ہیں مختلف، لڑکیوں کے نام پہ کہ مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرتے ہیں، جابز کے نام پہ کتنے مسلمان ہیں بےچارے جاب لیس ہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ یہ ویزے دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کئی ایسے رکشہ ڈرائیور ہیں، ان کے پاس جناب آج بنگلوں میں رہ رہے ہیں، کہاں سے آیا پیسہ؟ مردئی ہو کے دیا، مردئی ہو گئے، پوری فیملی پہ سائن کر دیے کہ ہم قادیانی ہیں، پیسوں کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ کتنا بدبخت شخص ہے یہ کہ جو چند ٹکوں کے لیے نعوذ باللہ پیسے کے لیے ویزے کے لیے گنبد خضرا سے تعلق توڑ کے ایک کائنات کے بدترین شخص کو، ایک کذاب کو کہتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے۔ میں چھوٹا تھا تو بچپن کے زمانے میں نا جب ہم کھیلتے بچوں کے ساتھ تو اپنے گھر میں جاتے نا، بچے میرے ساتھ گھر آ جاتے میرے، اکثر میری والدہ قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی تھی، کہتی بیٹا ادھر آؤ یہ دیکھو کون سا قرآن پڑھ رہی ہوں۔ بیٹا وہی قرآن ہے جو آپ پڑھتے ہو، اس کو گھر لے جاؤ، بڑوں کو دکھاؤ، ہم نے تو کوئی چینج کیا ہی نہیں ہے۔ تو مطلب خود کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کا ایمان خراب کیا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے ایک لے مین کو قادیانی کرنا بقدر آسان ہے بنسبت ایک پڑھے لکھے اور وہ پڑھا لکھا کہ جس کو اسلامک معلومات ہیں، بیسک جس کو انفارمیشن ہے، جس کو ختم نبوت پہ انفارمیشن ہے۔ ربوہ کا مذہبی عامر، اس کے اندر قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا مرزا بشر الدین محمود، اس کا سارے اس کی غلاظت جو کچھ وہ کرتا رہا قادیانی خواتین سے کرتا رہا، اس کے نجائز مراسم اس کے اندر لکھے ہیں۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ قادیانی۔ ایک شفیق مرزا صاحب تھے، انہوں نے ایک بک لکھی، اس کا نام ہے شہر صدوم۔ شفیق مرزا صاحب قادیانی تھے، ربوہ میں پیدا ہوئے، قادیانیوں میں بڑا آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے ان کی ایکٹیویٹیز میں، مسلمان ہو گئے۔ سوری، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مرزا بشیر الدین محمود، ان کی جو رائل فیملی ہے، ان کے لوگوں کے نجائز تعلقات لکھے ہیں قادیانی عورتوں سے۔ دیکھیں ایک عرض کروں، سچا نبی خود بھی غیرت مند ہوتا ہے اور اپنی امت میں بھی غیرت کو منتقل کرتا ہے۔ جھوٹا مدعی نبوت خود بھی بغیرت ہوگا اور اپنے ماننے والوں پہ بھی وہ بغیرتی کو منتقل کرے گا۔ قادیانی ہو اور اس میں غیرت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جی الحمدللہ جی، مجھے ایک دل میں ایک کسک تھی، ایک تڑپ تھی، فکر تھی کہ میں اپنے گھر سے شروع کروں اس کام کا آغاز نا۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی سنت طریقہ یہی ہے، گھر سے شروع کرو۔ میں نے گھر والوں کو الحمدللہ اسلام کی پریچنگ کی، اللہ نے کرم کر دیا۔ میری سب سے پہلی میری والدہ مسلمان ہوئیں، پھر ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اللہ نے کرم کیا، پھر میرے والد صاحب اس بڑھاپے کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب تک ہماری اپنی برادری کے اندر 50 سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور پورے پاکستان میں بڑے بڑے قادیانی، اللہ نے کرم کیا، الحمدللہ سرکار کی نظر رحمت ہوئی۔ اب تک 500 سے زیادہ قادیانی میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور میری موسٹ فیمس بک قادیانی اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں پوری دنیا میں پہنچی، انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئی، انڈیا میں ہوئی، پاکستان میں ہوئی، عربی میں ہو رہی ہے، سندھی میں ہوئی۔ الحمدللہ ہزاروں قادیانی جب یہ ابروڈ کنٹریز میں پہنچی، یورپ پہنچی، تو ہزاروں قادیانی اس کتاب کو پڑھ کے اللہ نے کرم کر دیا، ان کو ہدایت مل گئی، مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ۔